سورۃ المائدہ عقود کی پابندی. عقود آسمانی بھی ہوتے ہیں اور عقود بندوں کے اپنے مابین بھی ہوتے ہیں. بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے یہ ایک عقد ہے. لین دین کے اندر جو کسی نے دوسروں کے ساتھ میوچل ایگریمنٹ سے جو چیزیں اپنے سر لی ہوئی ہیں ان ساروں کا ایفا کرنا. اچھا، یہ جو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی ایگریمنٹس پہ ہی چلتی ہے. کوئی دنیا کا معاشرہ ایسا نہیں ہے جو اس سے باہر ہو. اچھا، انہی چیزوں کو شریعت کی سند حاصل کروائی گئی ہے. مطلب ظاہر ہم نے کہا کہ ایک بڑا حوالہ سورۃ المائدہ کا عقود کے حوالے سے وہ ایگریمنٹس نہیں ہیں جو لا آف کانٹریکٹس میں جو ہے نا وہ پڑھائے جاتے ہیں. وہ اس کا حصہ ایک چھوٹا سا ضرور ہے. اس کا بہت بڑا حصہ تو وہ آسمانی عہد ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی جو انسانوں کے آپس کے اندر طے ہو جائیں ان کو ان کی ایک بائنڈنگ حیثیت شریعت بھی مقرر کرتی ہے، جس کے بعد ان چیزوں پر پورا اترنا ہمارے لیے دین اور عبادت ہوتا ہے. یہ جتنے سماجی رشتے اور بندھن ہیں اور جتنی سماجی ذمہ داریاں ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے حق میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کے تحت عبادت بنتی ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ بہت ساری سرگرمی جو ایک کافر بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ریفرنس وہاں پر اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت ہو جاتا ہے، تو ہمارے حق میں وہ اس کا ایک ایک پل باعث ثواب ہوتا ہے. اور جو مقصد ہے اس زمین پر پائے جانے کا اس کے پیدا کرنے والے کی طرف سے، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہماری یہی سرگرمی بن جاتی ہے جس کی ظاہری تفاصیل کے اندر ہم تقریباً وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ایک ہندو کر رہا ہے اس زمین میں، یا ایک عیسائی کر رہا ہے، یا ایک بدھ کر رہا ہے، یا ایک ملحد کر رہا ہے. وہ ساری کی ساری سرگرمی ہمارے حق میں عبادت بنانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر اللہ کا وہ مقام جس کو ہم کہتے ہیں معبود ہونا اور اللہ کی عبادت میں آنا اور رسالتوں کے ذریعے سے ان اشیاء کی توثیق ہونا، رسالت کو یہ حق دیتے ہوئے کہ ان کی کسی چیز کے اندر اگر اس کو کوئی اعتراض ہو تو وہ ختم ہونے کے قابل ہے. رسالت کی دخل اندازی، ورنہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو ایک سموتھ ایکشن ہے انسانی زندگی کا، یہ بے شمار. اب کیا ہے کہ اس کے بہت سارے سے کہ رسالتوں نے کیوں ہاتھ لگانا ہے، کیوں رسالتوں نے اس کو ختم کرنا ہے، کیوں رسالتوں نے اس کے اعتراض کرنا ہے. لیکن رسالتوں کو یہ حیثیت دے کر کہ اگر اس کے ان ساری چیزوں کے اندر ہماری اس پوری سماجی زندگی کے اندر اور ہمارے اس پورے سماجی جو ایک ایکٹیویٹی ہے اور جس کے اندر بے شمار ہمارے جذبات کی بھی تسکین ہو رہی ہے، ہماری ضرورتوں کی بھی فراہمی ہو رہی ہے اور ہمارے معاملات ان صرف یہ رسالت کو حق دے کر کہ ان میں سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم کہو کہ یہ غلط ہے تو ہم اس کو غلط ہی کریں گے اور اس کو اس میں سے نکالیں گے، اور اگر اس کے اندر تم کہو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو ہم ان چیزوں کو لے آئیں. بس اس پوزیشن کی وجہ سے ہماری وہ ساری کی ساری ایک قدرتی سی ایک سرگرمی وہ انشاءاللہ العزیز عبادت ہی بن جاتی ہے. ہم نے کہا کہ اس کا بڑا حوالہ تو آسمانی عہد ہی ہیں، لیکن کیونکہ ایک سوسائٹی کے جو ریفرنسز ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑا میدان ہے، اور حق تو یہ ہے کہ وہ جس کو یہ بدماش سوشل کانٹریکٹ کہتا ہے اس کو وہ لایا ہی اس وجہ سے ہے کہ ایک ہے ڈیوائن کووننٹ، ایک آسمانی عہد ہوتا ہے جو یہود کی پوری تاریخ کے اندر چلتا ہے، اور ان کے جو مذہب پسند لوگ ہیں وہ آج بھی اپنی سوسائٹی کو وہی حوالہ دے رہے ہیں.
اور نصارہ کی تاریخ میں بھی ہے، جس کو آپ پوپ کی جو ہے وہ کا دور کہتے ہیں، اور پادریوں کی حکومت کا دور کہتے ہیں، جو کہ صدیوں تک جو ہے وہ عیسائی یورپی دنیا کے اندر قائم رہی ہے، تو وہ سارے کا سارا حوالہ جو ہے وہ آسمانی ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ جب اس کے خلاف ایک ریولٹ ہوا تو اس کا کل حوالہ جو ہے وہ انسانی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ موضوع خاص اس وجہ سے ہمارے پہلے مفسرین کو ظاہر ہے ان چیزوں کی اس جہت کو بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ تقریباً ساری کی ساری جو ہیومن سوسائٹیز ہیں وہ اپنے محرف تحریف شدہ حالت میں ہی چاہے صحیح، لیکن ان کا حوالہ انسانی عمل کے لیے کوئی بڑی ہستی یا اس کے مقرر کیے ہوئے کوئی ظاہر ہے جو جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے مقرر کیے ہوئے کچھ جو ہے وہ اشخاص یا کچھ جھوٹے خدا یا معبود یا کوئی پوپ اور پادریوں کی کوئی حیثیت اتخذوا احبارهم و رہبانهم تو مت سے تک، لیکن ایک ایبسولوٹ ریفرنس جو ہے وہ انسانی سوسائٹی کا اور اس کے بندھنوں کا اور اس کے ایگریمنٹس کا اور اس کے کانٹریکٹس کا اور اس کی ذمہ داریوں کا وہ بہرحال اس زمین کا پیدا کرنے والا تھا، چاہے ان واسطوں کے ذریعے سے ہو جن واسطوں کی کوئی سند اللہ نے اپنے دین میں نہیں رکھی، وہ ایک موضوع ہمارا الگ ہے۔ لیکن اب یہ انسان بذات خود حوالہ ہے ان ساری چیزوں کا، یہ جو کفر ہوا ہے تو اس کفر کا بطلان کرنا اور اپنی عبادت کو خالص کرنا، کیونکہ یہ زمینی عمل میں پل پل پر وہ جو ظاہری عمل ہیں، ظاہری تفاصیل ہیں، تو وہ وہی ہے، مطلب ہے یہ رہن سہن لین دین یہ سارے معاملات یہ ٹرانزیکشن ویسے ہی ہوں گی جیسے ہوتی ہیں۔ یہ یہاں سے کتنا بڑا فرق ڈال دیں گے آپ کہ یہ ملحد کی ٹرانزیکشن اس طرح کی ہوں گی اور مومن کی ٹرانزیکشن اس طرح کی ہوں گی۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے ہماری حدیث کی کتابیں جو فقہ المعاملات سے متعلق ہیں، اتنی تفاصیل حدیث میں کیوں آئی ہیں اور فقہ کی کتب میں کیوں آئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ انصاروں کا وہ جو رنگ ہے نا کہ یہ انصاروں کو ہم نے عبادت بنانا ہے، وہی سارے مضامین جو آپ لا آف کانٹریکٹس میں پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تفاصیل کے ساتھ آپ فقہ المعاملات کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہمارے سارے فقہاء ان سارے موضوعات کو عبادت کے تحت لا کر پڑھاتے رہے، اور ٹرانزیکشن کی ظاہری صورت تقریباً وہی ہوگی جو ایک ملحد بھی کرتا ہے، جو ایک عیسائی بھی کرتا ہے۔ یہ ریگارڈلیس، یہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ اس کی تفاصیل کے اندر کریں۔ اور ان ظالموں کا کیا ہے اور ہمارے کچھ لوگ کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا سارا جو ہے نا وہ جو ظاہری مشابہت ہے سارا وہ اس کے اندر ہماری جو اصل ریفرنس ہے وہ گول کروا دیا گیا۔ اب ہمارا یہ اس وقت جو کام ہو گیا ہے معاشرے کو پڑھنا اور معاشرے کے معاملات کو پڑھنا، اس میں ہمارا جو ایک بہت بڑا دائرہ ہو گیا ہے تعلیم عقیدہ کی اور تعلیم ملت کی، تحقیق ملت کے، تو وہ یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو آسمانی عہد، ڈیوائن کووننٹ، میثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جائے۔ یہ جو آیت ہے اس کے تحت بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ صحابہ کا بیعت کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میثاقہ الذی واثقکم بہ، لیکن سلف میں سے ہی کئی ساروں کی تفسیر یہ ہے کہ یہ میثاق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اس کو عہد الست کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، اور سب نے یہ تسلیم کیا تھا کہ خدایا تو ہی ہمارا معبود ہے اور تیری ہی ہم سنیں اور تیری ہی ہم مانیں گے۔ اچھا، اب اس کے تحت جو ایک مضمون سورۃ المائدہ میں آ رہا ہے وہ ہے شعائر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی جو حرمتیں ہیں ان کو پامال نہ ہونے دینا۔ یعنی کچھ چیزوں کی ہم نے کہا کہ ہمارا یہ مطالعہ ایک خاص اینگل سے چلا آ رہا ہے، تو جو روایتی تاریخ کے مباحث ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں ذرا، مطلب لیکن ہمارا یہاں پر ایک زاویہ، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے محرمات کی ایک سماجی ریٹ جو ہے کہ پوری قوم ہی کے اندر ایک چیز کی حیثیت ہے، یعنی حج کے قافلے جا رہے ہیں، ان کی ایک شان ہے اور ان کی ایک حرمت ہے۔ قربانی کے جانور جا رہے ہیں، وللہدی وللقلائد، اچھا وہ ان کی ایک حیثیت ہے۔ اب یہ اس کا ایک ریفرنس یہ ہے کہ اب بہت ہی ایک انڈیویجول حیثیت میں آپ اس کی ایک حیثیت مانیں، ٹھیک ہے،
وہ ایک جگہ ہے. ایک یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر بھی کوئی حیثیت ہے بیت اللہ الحرام کی. پورے معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت ہے. حتیٰ کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت ہے. اسی طریقے سے جو جتنی حرمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جتنے حلال کیے ہوئے امور ہیں ان کی سماجی ریٹ، جتنے اللہ کے حرام کیے ہوئے امور ہیں ان کی ایک سماجی ریٹ جو ہے، یہ اجتماعی سطح پر عبادت کا جو مضمون ہے، ملت کی سطح پر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو مطلوب ہے، اور ایک آسمانی جماعت پوری کی پوری اس پورے پیکج کے طور پر دین خداوندی کی مخاطب ہے، اور جو میثاق ہے اس کا بھی سارے کا سارا ریفرنس ہے. تو یہ مضمون جو ہے یہ سورت کے بالکل شروع سے ہی لے کر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور یہ کچھ کھانے پینے کے احکام ہیں اس کو اس طریقے سے شریعت عامہ کے حیثیت میں لے کر آنا. اور اس کے بعد پھر یہ نکاحوں کا معاملہ ہے کہ کن کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، کن کن عورتوں سے تمہارا نکاح جو ہے وہ کن کن شرطوں کے تحت ہو سکتا ہے. یہ مضمون جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اس کو اہل علم بھی کہ سورۃ المائدہ میں بھی، جیسے کہ سورۃ النساء میں ہے، ایک احکام کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ حفظ دین بھی چل رہا ہے. حفظ دین کے بہت سارے موضوعات، حفظ اموال کے بہت سارے موضوعات، حفظ اعراض، عزتوں، آبروؤں کے، نسل اور نسب کے حفظ کے، اس کو آپ مقاصد شریعت کہتے ہیں یا ضروریات شریعت کہتے ہیں. تو اس کا ایک بیان جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اور یہ ایک نہایت اہم بات ہے، ہر دین کا، ہر شریعت کا، ہر قانون کا جو اپنا ایک خاص انداز ہے، سارا لطف تو اسی کے اندر ہے. یہ کیونکہ ایک آسمانی امت ہے تو سبحان اللہ اس کا بیان جو ہے وہ بیچ میں وضو کے مسئلے بھی اتنے ہی تقدس کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. وہ نہیں کہ وضو وہ تو تمہارا جو ہے نا وہ ایک انڈیویجول مسئلہ تھا، لیکن ابھی ہم تم کو جو ہے وہ قتل کی سزاؤں کے جو ہے وہ، یہ البتہ ایک قومی مسئلہ ہے اور فوجداری مسئلہ ہے، اور اس پر جو ہے نا وہ سب لوگ جو ہے وہ چونکیں گے کیونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. نہیں، یہ وضو کے مسئلے بھی بیان کیے جائیں گے، طہارت کے مسئلے بھی بیان کیے جائیں گے، غسل اور جنابت کے مسئلے بھی بیان کیے جائیں گے. مہان رخ پھر جائے گا تو وہ میدان جہاد اور قتال کی طرف کو پھر جائے گا. اور یہ پھر مہان جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے سے متعلق، اور جو حرابہ ہے، جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ڈاکوؤں کے جو احکام ہیں، وہ وضو کے مسئلے، ڈاکوؤں کو سزائیں دینے کے مسئلے، یہ یوں ایسے ساتھ ساتھ چلیں گے. اس مضمون سے نکلا، اس مضمون کے دوران ہی جو ہے نا وہی لوگ جو فوجداری قوانین کے بارے میں ہدایات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، انہی کو جو ہے نا طہارت اور وضو کے بیچ میں ہدایت جو ہے نا وہ دیں. تو یہ ایک اسلوب ہے عبادت گزار امت کا، جس کے جملہ اعمال زندگی عبادت ہیں. تو اس کا تو وہ ایک مجموعی جو فارمیٹ ہے نا اسلامی قانون کا، جو بطور خاص قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں ایک جل تھل ہے، پوری زندگی خدا کی عبادت میں آتی ہوئی کی ایک تصویر ہے. وہ نہایت خوبصورت تصویر ہے جو بہت سارے لوگوں کو عجیب سی بھی لگتی ہے کہ کہاں ایک ہی مسئلے کو بیان ہوتے ہوئے بیچ میں جو ہے نا وہ دوسرا مسئلہ بیان ہو کر واپس پھر اسی مسئلے پہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سارا حسن قرآن مجید کو سننے کا اور خدائی احکام کو یوں وصول کرنے کا ہے ہی اس کے اندر.